پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دو ناموں سے پکارتا ہے تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب، مجھے شرم آتی ہے۔ جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دے اور یہ نام لے کر اس سے اپنی حاجت مانگے، اپنی پریشانیوں سے نجات مانگے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے خالی ہاتھ کیسے جانے دوں، میں اپنے بندے کو کیسے ناکام لٹا سکتا ہوں۔ پیارے دوستو، جب اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا کہ اس نام سے مجھے پکارو، میں تمہیں خالی ہاتھ لٹا ہی نہیں سکتا، تو پھر ہم آج پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دو کلمات کون سے ہیں، وہ نام کون سے ہیں جن کو اللہ رب العزت کے نزدیک اتنا محبوب مانا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، چاہے وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، کتنی پیاری حدیث ہے۔ پیارے دوستو، آئیے گا جانتے ہیں وہ دو کلمات کون سے ہیں جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بڑا خوش ہوتا ہے، اور بندہ جو مانگتا ہے، جو چاہتا ہے، چاہے بندے کو اس کی امید ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ اگر اپنے منہ سے وہ الفاظ نکال دیتا ہے تو رب کریم اسے اتنا نوازتا ہے کہ جس کا اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا۔ پیارے دوستو، وہ شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ مسلمان کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ عمل وظائف تو آپ بہت کرتے ہوں گے، لیکن کیا آپ کا یقین پختہ ہے، مضبوط ہے، قوی ہے؟ آپ ایک وظیفہ کرتے ہیں اور ایک دن اس وظیفے کو کیا پھر سوچتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو پیارے دوستو، اللہ رب العزت کی ذات جس کو چاہے فائدہ عطا کرتی ہے، اور ہمارے اعمال بھی درست ہونا ضروری ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جو کام کریں عمل کے شروع میں، وہ توبہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کوئی اپنی گم شدہ سواری پا کر خوش ہوتا ہے۔ یعنی جب کوئی انسان اپنی گمی ہوئی چیز کو واپس پا لیتا ہے تو وہ جتنا خوش ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے۔ پہلے رب کو راضی کریں، پھر عمل اور وظائف کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بڑا ہی نوازے گا۔ اور جو لوگ روتے ہیں نا، بار بار کی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو حضور کی حدیث بھی وہ سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے، کسی کے ساتھ سور اور بھلائی کرنا چاہتا ہے، تو اسے مصیبتیں اور تکلیف عطا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں، جب وہ ان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ پھر اسے نوازتا ہی نوازتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آئیے گا پہلے حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم نے یہ شمار کیا کہ وہ دو کلمات ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے جب میرا بندہ مجھے ان دو ناموں سے پکارتا ہے اور اپنی حاجتیں مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، میں اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا۔ تو وہ حدیث اور وہ دو کلمات کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں ویسے ہی دور فرما دیتا ہے، اور نماز دل کا سکون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نماز کی پابندی آپ ضرور کریں۔ اب اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، اگر آپ باوضو ہیں تو ہی یہ وظیفہ کریں، اگر وضو خارج ہو گیا ہے تو جا کر دوسرا وضو بنا لیں، ورنہ نماز کے بعد تو وضو ہوتا ہی ہے۔ اگر وضو ٹوٹ گیا تو وضو بنا کر کے آپ یہ وظیفہ کریں۔ پیارے دوستو، شروع میں اور آخر میں
آپ کم سے کم 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ 100 مرتبہ جتنا آپ چاہیں آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی درود آپ پڑھ لیں جو درود آپ کو یاد ہو۔ آپ چاہیں تو نماز والا درود پاک یعنی درود ابراہیمی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر کوئی درود پاک آپ کو یاد نہ ہو تو آپ صرف اتنا کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی ایک درود پاک ہے، آپ یہ بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اللہ حی القریب 344 مرتبہ پڑھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسے ہی آپ یہ کلمات پڑھ لیں تو آخر میں پھر سے درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یاد رکھیے وہی درود پاک آپ آخر میں بھی پڑھیں، ورنہ مکمل ہونے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور اس طرح دعا کریں، یا ربی کریم، یا ربی ذوالجلال والاکرام، ہم بڑے گناہ گار بندے ہیں، سیاکار بندے ہیں، اے اللہ ہم نے جو وظیفہ پڑھا، جو عمل تیری بارگاہ میں پڑھا، اس کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ پھر اپنی جو بھی حاجت ہو، جو بھی پریشانی ہو، آپ اللہ کے حضور حاضر کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی دعا قبول ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی فوری مدد فرمائے گا۔ اے میرے اللہ ہم سب کی جان مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، قبر کے عذاب سے بچا، اے رب العالمین مغفرت فرما، ہمارے والدین کی ہماری بھی مغفرت فرما۔ اس طرح دعا کریں اور آخر میں پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اس کا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔